السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جناب ستار خان صاحب، اور پاکستان کی صحافت کا بڑا نام، اور عظیم چوئی صاحب. ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اور آپ کی بڑی فرمائشیں آتی ہیں کہ عظیم چوئی صاحب حضور ہیں. تو آج یہ دو فرمائش نہیں آتی. نہیں خان صاحب تھوڑی نہیں کٹ آتی. آتی ہے. نہیں آتی نا. کیا کریں اب؟ تو آج مجھے نہ ہی لیں تو بہتر ہے یار. نہیں آج تو ہم نے فرمائش کی. ہاں، آج ہماری فرمائش پہ آپ آئے. چلیں شروع کریں. ہاں شروع کر رہے ہیں. تو شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے نہیں لے پائیں گے. چوئی صاحب، آپ کے خیال میں یہ چودھری پرویز الہی کی جو سیاست ہے وہ اس میں عمران خان ان کو اوور کم کر لیں گے، یا چودھری پرویز الہی جو ہے وہ سروائیو کر جائیں گے؟ بہت شکریہ کہ آپ کی ہماری اس پہ بہت ساری بات پہلے بھی ہوئی ہے کئی دفعہ. پرویز الہی صاحب اس سارے معاملے میں خوش نصیب نہیں رہیں گے. خوش نصیب نہیں رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. اچھا. ان کا جو یہ خیال تھا کہ میں چیف منسٹر بن جاؤں گا، بن گئے، اور میں آگے چلوں گا اور پھر میرا بیٹا بن جائے گا. اور انہوں نے اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کیا. میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا کہ پولیٹیشین باپ اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کر رہا کہ تمہاری وجہ سے میں صحیح فیصلہ کر سکا. پولیٹیشین فیصلہ کرتا ہے تجربے کی بنیاد پر، دور نظری کی بنیاد پر، دور اندیشی کی بنیاد پر، اور جوانی میں دور اندیشی نہیں ملتی. پیغمبروں کو بھی 40 سال میں جا کے اللہ پیغمبر بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 40 برس تھی. پرویز الہی صاحب پٹ جائیں گے اور انہیں اعتماد کا ووٹ نہیں مل سکے گا. آج تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں اعتماد کا ووٹ میں نے لینا ہے، تم نے لینا ہے. کوئی سوال کرتا تھا یہ تب کہا جاتا ہے جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں نہیں لے سکتا. یہ پولیٹیشین کی زبان ہے نا. آپ تو صحافیوں کی زبان کو جانتے ہیں، اسی کو استعمال کرتے ہیں، لیکن سارا دن آپ پولیٹیشینس کو بھی سنتے ہیں، وہ سیدھی بات کرتے نہیں ہیں. پرویز الہی صاحب کے پاس 180 بھی شاید ووٹ نہ ہو سکے. انہیں مایوسی ہوگی اپنے ساتھیوں پر، اپنے دوستوں پر. جن لوگوں نے کام کرنا تھا وہ کام کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ واپس چلے گئے ہوئے ہیں. اب اس میں جس نے جو رول ادا کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہاں MWM بستی ہے اور کہاں سے اس کی سپورٹر خاتون پنجاب اسمبلی میں سے نکلی ہے. لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو تو ہے نا کہ وہ آئی جو تھی وہ PTI کی ریکمنڈیشن کے اوپر تھی، وہ مخصوص نشست سے تھی. لیکن وہ بلال فڑائش صاحب بھی آج انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تصویر تھی ان کی. میں اس پہ بات بھی آنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں ذرا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ بات اب کر لی جائے. ناصر موسیٰ زئی جو ہیں KPK سے قومی اسمبلی کے رکن، آج انہوں نے ایک TV پروگرام میں یہ کہا کہ میں تو قومی اسمبلی کے اگلے سیشن میں جاؤں گا اور جا کے اسپیکر کو یہ کہوں گا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا ہوا اور میری سیٹ جو ہے وہ مخصوص کی جائے. اور میری اطلاع کے مطابق ایسے 22 لوگ ہیں. اچھا. اور اگر یہ 22 لوگ واپس آ گئے تو 11 سیٹیں تو پہلے خالی ہو چکی ہوئی ہیں، 23 پہلے سے موجود ہیں. تو 33 اور 23 حساب کیجئے کتنے بنے. نہیں 23 اور 33، 23 اور 33 66. 66 تو یہ ہے. اور وہ جو لیو اپلیکیشن دیتے ہیں وہ میں بعد میں آپ سے اس پہ گزارش کرتا ہوں. بالکل، وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو اپنا آپ لاہور میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو. پچھلے دنوں ہم نے آپ نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہونے والی خاموش بغاوت پہ بھی بڑی باتیں کی تھیں، اور وہ ظاہر نظر آ رہا ہے کچھ ایسے حالات بن رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کترا رہے ہیں. آج بھی جو ان کا TV پہ اپیرنس تھی، وہ بظاہر یہ دھوکہ دے رہے ہیں یا واقعتاً ایسی بات ہے؟ نہیں، انہوں نے کوئی بات کی ہے چوئی صاحب نے کہ پرویز الہی صاحب وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، غالباً وہ کامیاب ہو نہیں پا رہے ابھی تک. ہو نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اب ہو نہیں سکے یا ہو نہیں پا رہے ابھی تک، لیکن کامیاب ہونا چاہتے تھے. اور وہ کامیاب ہونا کس صورت میں چاہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لگے ہوں. اسپیکر کے طور پہ بھی وہ کامیاب نہیں تھے. اسپیکر لگنا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے تھے تو اس سے پہلے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے. اس مرتبہ پھر وہ چیف منسٹر بنے ہیں تو اس سے پہلے بھی وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے. پچھلی مرتبہ وہ کامیاب گئے تھے، بڑا شاندار دور دیکھا انہوں نے. اب وہ دور اگر قیوم
صاحب مجھے اگر یاد ہے تو پرویز الہی صاحب کو بھی یاد ہوگا پہلا دور، بڑی مزیدار قسم کی ایک انہوں نے حکومت کی تھی، 5 سالہ حکومت کی تھی، پرویز مشرف صاحب صدر تھے. تو اس اور مرتبہ وہ پرویز الہی صاحب کہتے تھے کہ ہم ورتی میں 5 مرتبہ مشرف صاحب کو صدر بنائیں گے. یہ دیکھیں سیاستدان کو ذرا تھوڑا سا الاؤنس دے دینا چاہیے. وہ سیاسی بیانات بھی دیتا ہے اور بعد میں خود کہتا ہے کہ وہ تو سیاسی بیان تھا. یہ صرف عمران خان کہتے تو یہ اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہر سیاستدان کو ہمیں تھوڑا سا الاؤنس دینا چاہیے کہ وہ کون سا بیان ہے جس کو بعد میں وہ یہ کہے گا کہ وہ تو سیاسی بیان تھا. یعنی کہ ہمیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ خانہ پوری کی تھی، آپ اس کو سنجیدگی سے نہ لیں. پرویز الہی صاحب جو ہیں، اب پھنسا کون ہے؟ عمران خان تو جب سے حکومت گئی ہے لگ یہ رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں. جب وہ خود پھنسے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ باقی سب بھی پھنسے ہیں. اب باقیوں کو وہ پھنسانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا نا. لیکن خود وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک طرف تو وہ حکومت ہے یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں چور، ڈاکو، لٹیرا، سازشی، غدار. دوسری طرف بھی وہ ڈاکو ہی ہے جس کو بقول عمران خان صاحب اس کو بھی ڈاکو کہتے رہے. لیکن اس پہ وقتی طور پہ انہوں نے اپنا کرفیو لگایا ہوا اپنی زبان کو، اور یہ جو کرفیو خود لگایا ہو اس کو آپ خود ہی، آپ مجاز اتھارٹی خود ہی ہوتے ہو. تو اب وہ ڈاکو جو ہے جس کو وہ کہتے رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کو ڈاکو کہتے رہے ہیں لیکن آج کل نہیں کہتے. انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے عمران خان صاحب نے. ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ کوئی سچا ہوتا ہے، کوئی دیانتدار ہوتا ہے، کوئی ایماندار ہوتا ہے، کوئی چور ڈاکو لٹیرا نہیں ہوتا. تو کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا کہ یہ کرے گا تو چور ڈاکو لٹیرا ہے، یہ نہیں کرے گا تو چور ڈاکو لٹیرا نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک نئی اس کی اختراع جو ہے نا، ایک نئی چیز سامنے لے کے آئے کہ جو میرے ساتھ متفق ہے وہ چور ڈاکو لٹیرا نہیں ہے، جو میرے ساتھ متفق نہیں ہے وہ چور ڈاکو لٹیرا ہے. اب یہ نیا کرائٹیریا. ایک اور کرائٹیریا بھی تو ہے نا ان کا، نہیں، میں ایسے کرائٹیریا پہ نہیں جانا چاہتا. کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ جہاد کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا وہ نہیں، جہاد کا لفظ بھی تو ایسے ہی ہے جیسے پہلے بھی کچھ چیزیں انہوں نے استعمال کی، وہ اس لیے کی کہ کمزوری ہے لوگوں کی. لوگوں کی کمزوریوں کو عمران خان صاحب بخوبی جانتے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ کہنا کہ وہ نادان ہے میں نہیں مانتا. عمران خان صاحب کو یہ کہا جائے کہ وہ بیوقوف ہے میں نہیں مانتا. بلکہ وہ جو اسے نادان اور بیوقوف کہتے ہیں عمران خان کو، میری نظر میں وہ لوگ نادان اور بیوقوف ہیں. یہ پوری سمجھداری کے ساتھ آتے ہیں، پوری سمجھداری کے ساتھ یہ وارد ہوتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ کو عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ قیوم صدیقی چور ڈاکو لٹیرا ہے، تو آپ یقین مانیے آدھا پاکستان آپ کو واقعی چور ڈاکو لٹیرا ہی سمجھ رہا ہوگا، یقین کر لے گا. وہ آپ کے اس پہ پرسنل کانڈکٹ جو ہوتا ہے نا اس کو نہیں دیکھے گا آپ کو کہ قیوم صدیقی کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا جس کی بنیاد پر اسے چور ڈاکو لٹیرا کہا جائے. وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ عمران نے کہہ دیا، کہ عمران نے کہا تو وہ ہو گیا. اب یہ جو کرائٹیریا ہے، یہ جو بھی یارڈ سٹک ہے، یہ جو عمران خان نے ایک بنا دیا ہے، ایک تو بدتمیزی بہت کرتا ہے، بڑا ہی جو جسے کہے نا بد تہذیبی. میں نے آج تک پولیٹیشین کو نہیں دیکھا کہ وہ اتنی بد تہذیبی اور بدتمیزی کرے جو عمران خان کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی ہمدردی ہوتی ہے آکسفورڈ کی انتظامیہ کے ساتھ، کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے جہاں سے بے شمار پرائم منسٹر نکلے ہیں، مثلا خود برطانیہ کے کئی پرائم منسٹر آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ باقی ممالک کے ہیں آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. پاکستان کے 4 جو پرائم منسٹر تھے وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. لیاقت علی خان تھے، پھر ذوالفقار علی بھٹو تھے، بے نظیر بھٹو تھی، چوتھے عمران خان صاحب ہیں. اب میرے خیال میں آکسفورڈ یونیورسٹی والی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اتنا بدتمیز بندہ پیدا کر دیا جو اتنی بےہودگی کے ساتھ. اب یہ بےہودگی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کہیں چور ڈاکو لٹیرا سازشی غدار، یہ بدتمیزی ہے. اور کسی پروف کے بغیر، مطلب ہے کہ یعنی کہ آپ کہہ دو کہ میں اٹھ کے یہاں سے کر دوں کہ جی میرے کسی کے ساتھ اختلاف ہیں تو میں اس کو چور ڈاکو لٹیرا کہہ دوں تو اگلے کہیں گے ستار خان بہت بدتمیز آدمی. اب بات وہی ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ جنتی ہے، جو نہیں ہے وہ جہنمی ہے. ہاں، یہ میں نے ایک بات کسی کے شو میں، دوست کے اینکر تھا اس کے شو میں کی تھی. چوہی صاحب، ایک میرا تجربہ نیا ہوا.
میں پہلے نواز شریف حکومت ہوتی تھی میں لگا رہتا تھا، آپ ایسی تیسی کرتے تھے ان کی؟ ایسی تیسی کرتا تھا. اچھا نواز شریف کی حکومت ہو یا نواز شریف کا کیمپ ہو، مجھے برا بھلا کہتے تھے، مطلب گالیاں بھی نکالتے ہوں گے بعد میں، برا بھلا کہتے تھے. جب زرداری کی حکومت آئی تو میں اس کی بھی ایسی تیسی کرتا تھا. انویسٹیگیٹو رپورٹ میں جو ہوتی تھی وہ کرتے تھے. حکومت ہوتی ہے، حکومت یہ دیکھتے اس کی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہاں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو زرداری کی حکومت یا زرداری کا کیمپ مجھے برا بھلا کہتا تھا. ہو سکتا ہے پیچھے گالیاں بھی نکالتا ہو. یہ بھی بات ہوتی تھی کہ پیسے پوسے لیے ہوئے ستار خان ہے. عمران خان کے وقت میں نے ایک نئی ایکسپیرئنس میرے مشاہدے میں آیا، میرے تجربے میں آیا. وہ کیا تھا؟ یہ ان کی بات سے ہوا کہ میرے ساتھ جنتی، میرے ساتھ نہیں تو جہنم ہی. مجھے جب ان کا پیغام آیا پی ٹی آئی کا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ستار خان صاحب آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا یار سیاست میں ایک سیاستدان ہے، اس کی سیاسی جماعت ہے، ایک وزیر اعظم تھا، سابقہ وزیر اعظم ہو گیا. میں تو فیکٹس پہ آتا ہوں، میرے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، دستاویزات ہوتے ہیں. آپ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی ہے تو آپ عدالت میں لے کے جائیں کہ ستار خان کو عدالت میں لے آؤ، یہ اس نے غلط بات کی ہے. میں غلط ہوں گا، عدالت مجھے الٹا لٹکا دے گی. لیکن اگر یہ غلط نکلے تو ان کو بھی الٹا لٹکانا پڑے گا. تو میں نے کہا یہ جنت اور جہنم کہاں سے آ گیا؟ آپ نے میری آخرت کہا ہے کہ میں اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہوں، تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میں جنت میں نہیں جا سکوں گا. تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے چوہدری صاحب، آپ نے ساری زندگی جرنلزم کی ہے. یہ جو جنت و جہنم کو سیاست میں اور صحافت کے درمیان لا کے کھڑا کر دینا کہ اگر آپ عمران خان کی تعریف کریں گے تو جنت آپ کے حصے میں آئے گی، اگر آپ عمران خان کی تعریف نہیں کریں گے تو اپنی آخرت خراب کریں. یہ بالکل نیا نہیں، آج بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے مخالف صحافی ہیں اور مخالف چینل ہیں ان کے اوپر وہ چلی، مطلب وہ بریکٹ کر دیتے ہیں کہ جناب اب ہمارے ساتھ ہیں. تو مطلب آج بھی ان کا جو تھا وہ کار ستی، مرتضیٰ سولنگی، غریدہ فاروقی، جی او ٹی وی، مطلب یہ سارا کچھ وہ یہ بریکٹ کر دیا کہ یہ ایک سازش کا اس کے ساتھ حصہ ہے ان کے. عمران خان صاحب بہت چھوٹی عمر سے میڈیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں. 18 برس کی عمر میں انہوں نے میڈیا سے کھیلنا شروع کر دیا تھا. 72 برس کے ہو گئے اب تک وہ میڈیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں. 54 برس لاڈلے ہیں نا کس کے؟ میڈیا کے. تو لگتا ہے ڈارلنگ آف دا میڈیا. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان صاحب کی 22 سال کی تقاریر کے اندر کون سی 2 نئی چیزیں ہیں؟ عمران خان صاحب میں اپنے میں کیا تبدیلی ہے؟ اپنے میں کیا تبدیلی ہے؟ سوال ہے. 2 چیزیں اتنے سال میں 2 چیزیں بتائیں آپ. وہ جو انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے سوال کا جواب دیا، وہ کیا عادات ختم ہو گئی ہیں؟ اگر ختم ہو گئی ہیں تو اعلان کر دیں. آپ پلے بوائے والی بات کر رہے ہیں تو اور کس کی کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تھا میں، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، نیک ہو گیا ہوں. پتہ نہیں وہ عائلہ ملک کے بعد میرے جو بات ٹی وی پہ ادھر ادھر چل رہی ہے وہ کیا ہے، یا اور خواتین کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کیا ہے. وہ عائشہ گلالائی کیا نام تھا اس کا؟ یہی نام تھا جی خان صاحب. وہ جو ایم این اے ہوتی تھی. ایسے پوچھ رہے جیسے میں نے نام رکھا تھا ان کا. نہیں خان صاحب رکھا نہیں تھا، آپ نے مشہور کر دیا تھا. اچھا اس کے اوپر جو ہے نا ستار خان صاحب میں کا اور بات تجزیہ جو کہنا ہے نا، چاہتا ہاں ہوں. وہ کیا کہیں میں اور بات وہ پھر ان کا ایک اس پہ بھی ایک ان کا ایک تجزیہ ہے بڑا مزیدار قسم بڑا کا. مزیدار قسم کا. ہاں وہ آپ بات کرنے پھر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے یہ غیر سنجیدہ چیز نہیں ہے، اور یہ ملکی معاملات ہوتے ہیں، ریاستی معاملات ہوتے ہیں، انتظامی معاملات ہوتے ہیں. یہ 22 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اس طرح لیں کہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے آپ جو اسٹریٹجی ایوالو کریں اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو گالی بھی دیں، آپ لوگوں کو میسج بھی دیں، آپ فوج کی تذلیل کرنا بھی چاہیں. اب وہ نئے آرمی چیف کی وجہ سے نام نہیں لے سکتے، ادروائز وہ کسر نہ چھوڑیں. ان کے خیالات اسی طرح ہیں جیسے کچھ عرصہ پہلے تھے، اور وہ اپنے محبوب ایک ٹی وی چینل کے ذریعے سے نام نکلوایا گیا ان کا، اور پھر اس کے بعد وہ کہا کہ یہ مس لیڈنگ ہے. وہ فواد چودھری نے وہ کر دی. خیر یہ پوری پی ٹی آئی یہ کام کرتی ہے، اور پی ٹی آئی جو کام کرتی ہے اس کی تو صورت یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دیے ہوئے، اور ایک صاحب ہیں NA 140 سے، انہوں نے اپنے دستخطوں سے نیشنل اسمبلی کے پیڈ پر، اپنے پیڈ پر
یہ لکھا ہوا ہے. آپ کہیں تو میں اسکرین پہ بھی دکھا دوں. ناظرین پہ دکھا بھی دیں, میں پڑھ دیتا ہوں جی, وہ یہ چلا بھی دیں گے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان سردار طالب حسن نقوی, ممبر, اسلام آباد 9 مئی 2022. کب ہے, کیا تاریخ 9 مئی, میں؟ ٹھیک, اپریل کے بعد سے میں جب سے یہ استعفے دیکھے گئے اس کے بعد کی بات ہے نا. اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا. It is to inform you that I could not attend National Assembly sessions from 16 to 1st April due to my personal engagement. It is requested that my leave application may please be put up before the House for approval. With regards, Sardar Talib Hassan Naqvi, NA 140. اب یہ صورت یہ ہے کہ یہ ایک تو مئی میں پڑھی گئی, انہوں نے اپلیکیشن دی, پھر 13 جون کو اپلیکیشن دی جو ہاؤس میں پڑھی گئی, ریکارڈ پر ہے, پھر 22 اکتوبر کو دی, پھر اس کے بعد 10 نومبر کو بھی دی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں دیا اپلیکیشن, میں نے تو لیو نہیں مانگی. آپ ہاؤس میں ایک اپلیکیشن پڑھ کے بتاتے ہیں, اسپیکر جھوٹ نہیں بولتا, اسپیکر کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر لیو اپلیکیشن کسی ممبر کی آئے گی تو اسپیکر اس کو لیو اپلیکیشن کے طور پر لے گا. جیسے آج وہ ناصر موسیٰ نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا اور اسپیکر سے کہوں گا کہ میری سیٹ مختصر ہے, میں نے استعفیٰ نہیں دیا ہوا. اس طرح ایک کراچی کے صاحب بھی ہیں. اور یارہ, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, پنجاب میں اب آپ یہ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی ہیں. کیا ایسے ہی بلا وجہ کسی بات پہ کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑی ہوئی ہیں. میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب اس بات کی کوشش کریں گے کہ وہ گورنر کے اس حکم کی حکم عدولی کریں جو 130 7ویں دفعہ کے تحت گورنر نے ان کو دے رکھا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس دیں. اور 11 تاریخ کو جب ہیئرنگ ہوگی تو پھر ایک نیا مقدمہ وہاں شروع ہو جائے گا کہ انہوں نے گورنر کے حکم کو سے انحراف کیا ہے. ایک نیا معاملہ آ جائے گا اور پھر دیکھتے ہیں کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرے گی. وہ لٹکانا چاہتے ہیں اس معاملے کو ملک کی نہیں, اس میں تاریخ. کورٹ کیا مطلب, انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن چیلنج کیے ہیں, اگر کورٹ جو ہے وہ یہ کر بھی دیتی ہے ان کی ڈی نوٹیفیکیشن کا وہ سیٹ اسائڈ کر دیتی, لیکن گورنر کا حکم اپنی جگہ موجود رہے گا. اور اس میں لکھا ہوا ہے, وہ جو رولز ہیں پنجاب اسمبلی کے, ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی صورت ایسی ہو کہ وہ نہ لے سکے تو پھر اس کی سیٹ خالی ہو جائے گی چیف منسٹر کی. تو چیف منسٹری جو ہے وہ 11 تاریخ کو فارغ ہو جائے گی اس حوالے سے. اور عمران خان صاحب کی سب سے بڑی گراؤنڈ جو ہے وہ پنجاب کی حکومت کے پس منظر میں بیٹھی ہوئی, چھپی ہوئی بیٹھی ہے, اور وہیں سے وہ سب کچھ کھیل رہے ہیں. آج جو کچھ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا اور یہ وہ کہنے کی کوشش کی کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا اور طیب اردگان کی طرح نکل کے باہر آ جائیں, جو کچھ طیب نے وہاں کیا ترکی میں اپنے لوگوں کے لیے, اس میں سے کوئی 1% بھی اگر خان صاحب نے پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کیا ہو تو لوگ شاید واقعی باہر نکل جائیں. لیکن خان صاحب کو بھی مایوسی ہوگی اور پرویز الہی اور مونس کو تو بہت مایوسی ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ مطلب ہے کہ کورٹ نے نہیں روکا تھا آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے, نہیں, انہوں نے کہا کہ کر لے سکتے ہیں آپ, تو انہوں نے یہ کہا آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے. ہاں, نہیں یہ بھی نہیں کہا انہوں نے 11 تاریخ تک. وہ تو دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہو سکتا, فیصلہ نہیں ہوگا تب تک اسمبلی تو ایسے نہیں توڑ کا کیس, اس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی. ہوا یہ کہ انہوں نے منظور وٹو کیس کے اوپر رلائے کیا. اب منظور وٹو کیس کے اندر تھا کہ وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اسمبلی نہیں تحلیل کرے, تو یہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے, علی ظفر صاحب گھنٹے کی اجازت لے کے گئے تھے اور پھر اس کے بعد آ کے دوبارہ, بالکل, اس کے بعد مونس جو ہے پرویز الہی کے عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے اور پھر اس کے بعد تحریری جواب انہوں نے جمع کروایا. بالکل, تو وہ تو پھر کنٹمپٹ میں بھی جائیں گے. انہوں نے کروایا تھا. نہیں, وہ 11 تک کی بات ہے نا. اگر 11 کو یہ نہیں کریں گے, 11 کے بعد بھی یہ معاملہ اسی طرح لے کے چلیں گے تو یا تو وہ نوٹیفیکیشن بحال ہو جائے گا کیونکہ وہ 11 تک سسپینڈ ہوا ہوگا, اور اگر وہ بحال نہیں ہوگا تو پھر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوگا جو ان کو نہیں مل رہا. تو میرے حساب میں 11 تاریخ کی شام کو یا رات کو پرویز الہی صاحب پنجاب کے چیف منسٹر نہیں دیں گے. اچھا, پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ تو پھر سیکنڈ رن آف الیکشن اس کے لیے پھر اس کے بعد موجود ہے نا اسپیکر اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا, اور وہ جو جو اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کوئی میجورٹی نہیں, پہلے پہ ہوگا کہ کوئی ایبسولوٹ میجورٹی لے لے, اور اس کے بعد جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ چیف منسٹر ہو جائے گا. ابھی کہتے ہیں کہ اس میں ہی ہوگا. ایکچولی جو کچھ میری قانونی ماہرین سے بات ہوئی, ان کا کہ اگر یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے ہیں تو پھر یہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے, اور پھر سیکنڈ
راؤنڈ ہوگا, وہ رن آف الیکشن ہوگا وہ پھر. اچھا, اپنا انہوں نے ابھی ایک بات کی تھی اور آپ کا اس پہ بڑا مختلف تجزیہ ہے کہ جس قسم کی آڈیوز آ رہی ہیں, اور جیسا کہ وہ پلے بوائے انہوں نے کہا میں تھا, اب جو ہے نا ظاہر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والی ذات ہے, میں بدل گیا ہوں. تو اس پہ آپ کا بڑا مختلف سا تجزیہ ہے, وہ کیا ہے؟ یہ ہوا تھا کہ بہت ساروں نے بڑے عجیب طریقے سے میری اس آبزرویشن جو تھی, جو میرا ہے ایک تھیوری ہے اس کے بارے میں, یہ آڈیو شوڈیو کی حوالے سے, کہ اور ایک دو بندے جو سمجھے جاتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ حکومت میں ہیں, میری ان سے ہی بات ہوئی تھی. میں نے کہا یار یہ جو آڈیو آ رہی ہے یہ مجھے نہیں پتہ کون کر رہا ہے, بھائی لوگ کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, یا کوئی آج کے دور کی حکومت کر رہی ہے, یا کوئی ایسا کوئی ہے, یا وہ جن سے گفتگو ہوئی بھی ہے وہ کر رہے ہیں, وہ کون کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا دیکھو آپ کر رہے ہو بیوقوفی. عمران خان کو جو اس کی آڈیو ہے عائلہ ملک کے ساتھ تھی نا, میں مبینہ طور پہ کہا تو یہی جاتا, تو وہ جو آڈیو ہے اس سے تو آپ عمران خان کا جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے آپ اس کو فردر اسٹرینتھن کر رہے ہو. کیا اسٹرانگ پوائنٹ ہے؟ سیکس کے حوالے سے نا. عمران خان کا ودن دی پی ٹی آئی, اب میری بات کو آپ ذرا غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ودن دی پی ٹی آئی جو سپورٹ ملی ہے, سپورٹ بیس ہوتی ہے نا 1 2 3 4 5, تو میں کہا جو اس کو سپورٹ ملی ہوئی ہے جو پسند کرتے ہیں. ویسے یہ بھی عمران خان کا کارنامہ ہے کہ ہم بیٹھ کے عمران خان کے اس ایسپیکٹ پہ گفتگو کریں. نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا, میں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عمران خان صاحب کو نقصان نہیں ہوا, ان کا اسٹرانگ وہ پوائنٹ ٹھیک ہے, وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے قابل عزت ہے, لیکن یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ ہم ان کے اس حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. ہماری سن لیں نا, واقعتاً یہ جب تک عمران خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہمارے ہم فین تھے, ہم نہ کرتے, لیکن اب وہ خود ان پہ باتوں پہ بات کر رہے ہیں, اب تو خود کر رہے ہیں, اب وہ خود کر رہے ہیں, تو دیکھو نا پبلک ڈومین میں آ گئی نا. یہ قیوم صدیقی صاحب نے پوچھا, جب تک عمران خان صاحب کرکٹ کھیل رہے تھے ہم بہت بڑے فین تھے. مطلب میں گراؤنڈ میں جب کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی, خیر بات کہا, کرکٹ چھوڑ دی, تو ہم جیسے بندوں کے لیے گراؤنڈ میں جا کے اسٹیڈیم میں جا کے کرکٹ میچ دیکھنا بالکل سونا ہو گیا تھا کہ یار عمران خان نہیں ہے, بڑا اچھا نہیں لگتا تھا. گراؤنڈ ایسے لگتا تھا گراؤنڈ میں عمران خان ہو تو گراؤنڈ جچتی تھی. تو اب بھی اگر آپ نے ان کو سیاست سے کہ گراؤنڈ سے باہر کر دیا تو سیاست ایسے بندے کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. کیوں, ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ایک چیز بن چکی ہوتی ہے. اگر میں جرنلسٹ ہوں, جرنلسٹ کے بعد میں کچھ اور بن جاتا ہوں نا, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جرنلسٹ کے طور پہ جو میرا بھرم ہے اس میں ایڈوانٹیج عمران خان صاحب کو یہ ملتا تھا کہ ہم فخریہ طور پہ کہتے تھے کہ جو بالی ووڈ انڈیا کی ایکٹریسز ہیں, زینت امان کا نام آتا تھا, ریکھا کا نام آتا تھا, پروین بابی کا نام آتا تھا. اپنی فینٹیسیز ہیں, دیکھو نا, ہم لوگ پہلا کیا کہتے تھے, ہم لوگ کہتے تھے شہزادہ ہے, دیکھو وہ اس پہ گر رہی ہیں. دیکھیں ایک میں آئیڈیلائز کرتے تو وہ ایک اب وہی چیز آپ آگے. تو میں نے کہا یار کوئی آڈیو کوئی اور ہے آپ لوگوں کے پاس؟ انہوں نے کہا خان صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں آڈیو. میں کہا آڈیو ہونی چاہیے عمران خان کی جس سے آپ عمران خان کو نقصان پہنچا سکتے. وہ کیا؟ وہ آڈیو یہ آنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کسی خاتون کی منتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, خاتون نہیں مان رہی, عمران خان تو ترلے کر رہے ہیں, وہ نہیں مان رہی. جب وہ خاتون مان جاتی ہے بالآخر کوئی قسمیں کھا کے کوئی واسطے دینے کے بعد عمران خان صاحب اس خاتون کو تیار کر لیتے ہیں. جب وہ عمران خان نے صحافت کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ میری بات تو سنیں نا, یہ بات کرنی چاہیے, خود کرتے ہیں, عمران خان خود کرتا ہے, ہم تو نہ کریں. جب اب اس کو کریں, اب اس میں یہ ہے کہ جب وہ خاتون کسی طرح مان جاتی ہے عمران خان کی بات, تو پھر خاتون جو ہے نا وہ دیوان بن جاتی ہے. دیوان بننے کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ تیاگ دینے کو تیار ہو جاتی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب عمران خان صاحب سے کچھ نہیں ہو رہا, آڈیو میں آپ سن رہے ہیں, اب آڈیو شرمندگی تو ہوگی. اب آڈیو میں آپ سن رہے ہیں, آڈیو چل رہی ہے, قوم سن رہی ہے, لوگ سن رہے ہیں کہ یار یہ پہلے عمران خان منتیں کرتا رہا, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے اس سے ان کی
ہاں اس سے ساکھ متاثر ساکھ مطلب وہ اس کی چوئی صاحب اس وہ سے تو ساکھ خدا کا خوف کریں. سکھ کا ایک لطیفہ نہیں، تھا نہیں، ساکھ نا متاثر اسی طرح کی سچویشن تھی سردار جی نے ہے تو اس نے کیا کہ سردار جی لٹ رہے تھے سردار جی سائیکل لٹ کے چلے گئے. نہیں دیکھیں ایک بات ہے میرا ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے قیوم صدیقی کا ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اب اس اسٹرانگ پوائنٹ اس میری بات سنو اس اسٹرانگ پوائنٹ کو یار اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے امر بالمعروف نہیں انل کس نے کہا منکر. وہ خود کہتا وہ کہتا رہے اس کے کہنے وہ سے کہتا ہے جہاد ہے, وہ جہاد کمال کرتا اسے پتا وہ کہتا ہے ریاست مدینہ ہے. وہ دیکھیں اسے پتا جس ملک میں وہ آیا ہوا ہے اسے پتا کہ یہ چیزیں میں کروں گا تو لوگ ہیں سادے سودے وہ آ جائیں گے. دیکھو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. میں کہ یار ریاست مدینہ کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے, اصل بات ہوتا ہے عملی طور پر آپ کا پرسنل کانڈکٹ جو ہے نا وہ اس چیز کی ترجمانی کرے کہ اب واقعی وہ چاہتے ہیں. اچھا عمران خان صاحب جو ہے کامیاب ہو جائیں گے جو ہے اپنی اس سیاسی جدوجہد کے اندر کہ وہ نئے انتخابات کروا سکیں اور ان انتخابات کے نتیجے میں وہ دوبارہ اقتدار پہ آ جائے ان کی پارٹی. عمران خان کو ایک کریڈٹ آپ دے دیں. عمران خان سارے کریڈٹ دے دیے, میرے سوال کا جواب دیں. نہیں اس سے پہلے ایک چیز ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں یہ بہرحال کریڈٹ جاتا ہے عمران انہیں خان ملکہ حاصل ہے کیونکہ ملکہ حاصل ہے, اس کا سحر ہے. عمران خان کا ایک سحر ہے, کرزمیٹک پرسنالٹی ہے, ایک ہپناٹائز نہیں ہوتا میسمرائز کرنا. یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی گفتگو سنیں, عمران خان کو سن رہے ہیں تو آپ جب دیکھنے والے کو جب اس کی گفتگو سن رہا ہوتا ہے اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو متاثرین ہیں, میں ان کو متاثرین کہتا ہوں نا, سپورٹر جو ہیں وہ متاثرین خدا کی قسم وہ آپ ان کے چہرے کی کیفیت دیکھیں. میں دھرنے میں بھی جاتا تھا, میں لوگوں کے چہرے کی کیفیت دیکھتا تھا کہ عمران خان کو دیکھ کے ان کی چہرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے, فیس ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں, باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. تو یہی ہوتا تھا کہ وہ اوتار سمجھتے تھے, صدقہ دل سے اس پہ یقین لے آتے تھے. وہ یقین کرو گٹے کے نال گٹا جڑیا, گوڈے دے نال گوڈا جڑیا, پیر دے نال پیر جڑیا, سینہ تنا ہوا, گردن اکڑی ہوئی. خوبصورت تو ہے عمران خان, گڈ لکنگ تو ہے, اور اوپر سے گٹے جوڑ کے جھوٹ بول رہے ہو. یہ بھی عمران خان پہ ختم ہے, خدا کی قسم ایسا جھوٹ. یہ تو باقی جو نواز شریف شہباز شریف یعنی وہ جو کچھ فوج کے بارے میں کہہ رہا ہے, جو باقی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے, جو ریاستی اداروں کے بارے میں کہہ رہا ہے, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ میرے خیال میں جھوٹ شروع وہیں سے ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اب تو جھوٹ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ ہوتا ہے کہ راؤنڈ باؤنڈ بن گیا. نواز شریف ہو, زرداری ہو, شہباز شریف ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, وہ میرے خیال گھر بیٹھے یہی کہتے ہوں گے کہ یار جھوٹ تو ہم بھی بولتے تھے لیکن اس کا جھوٹ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. ان کو تو سیکھنا چاہیے, کوئی یونیورسٹی ہو اس کا ڈین بنا دیا جائے عمران خان کو, اور اس کے اسٹوڈنٹ کون ہوں, نواز شریف ہو, زرداری ہو, شہباز شریف ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, باقی سارے یہ اسٹوڈنٹ ہوں کہ سر آپ ہمارے ڈین ہیں. جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے, سینہ تان کے. دیکھیں میں جھوٹ بولوں گا نا تو میری باڈی لینگویج بتا رہی ہوگی کہ ستار خان جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ستار خان تم پالیٹکس کو بھی بدل رہے ہو, تم جرنلزم کو بھی بدل رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے معاشرے میں ایک اور نئی تبدیلی لانے کا فیصلہ کر لیا, عمران خان سے بھی آگے دے کے جاؤ گے. دیکھو تبدیلی, ایک بات سننا چوہی صاحب, جس طرح سے تبدیلی کا نام رٹا لگایا ہوا تھا نا عمران خان نے, اب میرے خیال میں کہیں کوئی تبدیلی کا کوئی امکان بنے گا نا تو تبدیلی خود شرما کے نہ کہیں نہ کسی نہیں یار, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں کہ بطور دوبارہ پرائم منسٹر میرے خیال میں جواب دیں. اس حد تک تو کامیاب ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ لے آنا, لیکن یہاں تک کہ الیکشن وہ تو ناکام ہے پہلے دن سے, جب سے وہ نکلا ہے باہر. مطلب نہیں دیکھ رہے آپ یار نکلنے والا جس نے کروانا ہو, جو کامیاب ہو سکے کہ الیکشن کروا لے, وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جیسے عمران خان کر رہا ہے. یہ تو ناکام بندہ, شکست خوردہ, ناکام بندہ یہ شکست خوردہ. کامیاب آدمی بلا کیسا ہوتا ہے, شکست خوردہ, شکست خوردہ کہہ لیں آپ. کامیاب بندہ بلا کیا ہوتا ہے, وہ بہت کم بولے گا. کامیاب آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے بہت کم بولتا ہے. وہ کئی دفعہ گردن ہلاتا ہے ایسا, دیکھیں گے سوچیں گے. اور سنائیں چوہی سب کیا حال ہے. عمران خان صاحب تو لگتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے بھی وہاں بولتے ہوں گے, اور جو عمران کے قریب ہوگا وہ میرے خیال اس بات کو, اس کی گواہی دے گا کہ رات کو سوتے ہوئے بولتا ہے. ٹی وی پہ آ کے عمران خان صاحب کو دیکھیں, ٹی وی پہ آ کے قوم سے خطاب کریں,
ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا جانے کو. یعنی کہ یہ چیز اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ناکام آدمی ہے. جو وہ کہہ رہا ہے ابھی تک تو 8 مہینے میں نہیں کر چودھری سکا. صاحب آپ بتائیں, یہ تو آ گیا ان کا جواب, یہ کو بہت طویل اس کے اوپر تشریح کر دیں گے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں عمران خان کا شکنجہ کسا جا رہا ہے اور قانونی طور پر عمران خان صاحب اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایکٹیولی رول ادا کر سکیں. مجھے ان کی پارٹی ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے, بکھرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اگلے انتخابات میں مجھے ان کے کچھ لوگ تو آئیں گے, ضرور آئیں گے, لیکن عمران خان صاحب خود آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اس بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ اللہ فیصلہ کرے گا, یہ عدالتیں کریں گی, ظاہر نہیں آئیں گے. آپ کی پولیٹیکل وزڈم اور انالیسز اور اس میں وہ نااہل ہو جائیں گے. نااہل ہو جائیں گے. تو پھر سوال یہی, میں یہیں پہ چھوڑ کے جاتا ہوں, نااہل تو نواز شریف صاحب بھی ہو گئے تھے, تو نواز شریف پارلیمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے. لیکن سیاست سے باہر تو نہیں ہے. سیاست تو کی زرداری اور شہباز شریف نے, اور وہ جن کے ساتھ مل کے کی وہ اب نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کھیل منہ گیا. چلو ٹھیک ہو گیا. تو آج کے ولاگ کے اندر جہاں ستار خان صاحب نے ایک نئی تھیوری جو ہے وہ دی ہے, دوسری طرف اپنا عظیم چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خبر دی ہے کہ جناب 23 کے قریب مزید ارکان اسمبلی جی جو ہیں وہ واپس پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دنوں کے اندر پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے. شرائط دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.